الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يذل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ حضرات محترم، جو بھی انسان دنیا میں رہتا ہے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امتحان ہے۔ اللہ رب العزت جو اپنے بندوں پہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہم تک پہنچائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو دن رات گناہ کرتا ہے، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، انسان کی عملی زندگی میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ اس سے درگزر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت نہ آ جائے۔ جب بھی انسان ان خطاؤں کی معافی مانگتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے والا بنائے اور ہم اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہو کے اپنے رب سے معافی مانگ لیں، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ لیکن ایک خطا، ایک غلطی ہوتی ہے عقیدے کی۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے
کہ یہ اللہ معاف نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے ابن آدم، اے حوا کی بیٹیوں، میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اتنے گناہ میرے پاس لے کے آ جا، زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا بھر جائے، لا ابالی، مجھے کچھ پرواہ نہیں، میں چاہوں تو معاف کر دوں، الا الشرک، میرے پاس شرک لے کے نہ آنا۔ اور شرک کیا ہے؟ یہ کیسے انسان کے اندر آتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک، اے لوگو میری غور سے بات سنو، اس شرک سے بچ کے رہنا، فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، جس طرح انسان کے جسم میں چیونٹی چڑھتی ہے اسے احساس تک نہیں ہوتا، اس طرح شرک جو ہے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ زمر کے اندر فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی، صرف آپ ہی کی طرف نہیں، آپ سے پہلے سب انبیاء کو یہی بات کہی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے شرک کیا اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں ایک سوچ خیال آ سکتا ہے کہ ہم تو شرک نہیں کرتے۔ میرے عزیز بھائیوں، کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے افعال ہیں جو انسان اپنا عقیدہ، اپنی سوچ بنا لے تو وہ شرک کی گندگی میں چلا جاتا ہے۔ ان میں ایک یہ مہینہ، عربی مہینوں میں، اسلامی مہینوں میں سفر کا مہینہ ہے جو محرم کے بعد اور ربیع الاول سے پہلے آتا ہے۔ اس کے متعلق عقیدہ بنایا ہوا ہے مسلمانوں نے کہ یہ نحوست والا ہے، اس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جو اس مہینے میں کوئی کام شروع کرے گا، اپنے بچے کی شادی کرے گا، اپنے معاملات کا آغاز کرے گا، اس میں خیر و برکت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہیں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو تباہی کا سبب بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمیں یہ اپنی زندگی میں یاد بھی رکھنا چاہیے، اپنی اولادوں کو پڑھانا بھی چاہیے، اور اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مصداق ہم بن گئے تو برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو جہلیت کی ہیں، جو ضلالت اور گمراہی کی ہیں، لیکن میری امت کے اندر نہیں جائیں گی، یہ میری امت کے لوگ انہیں اپنائے رکھیں گے۔ ان میں فرمایا سب سے پہلا آپ نے فرمایا یہ ہے کہ اپنے حسب پہ فخر کرنا، کہ میں جس ذات سے، میرا جس برادری سے، میرا جس معاملے سے تعلق ہے، میں سب سے افضل ہوں، یہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اور یہ بات، یہ خباثت، یہ غلاظت، یہ گندگی، یہ سوچ ہم سب میں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں، باقی سب نعوذ باللہ کمتر ہیں۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا دوسرے کے نسب پہ طعن کرنا، کہ ہر برادری کے متعلق کہنا فلاں میں یہ گناہ ہے، فلاں میں یہ غلطی ہے، فلاں میں یہ ذلت ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، لیکن اپنی بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ میں کیا ہوں، مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ نمبر 1 اپنے حسب پہ فخر، نمبر 2 دوسرے کے نسب پہ طعن، نمبر 3
ستاروں پہ اپنی قسمت کا انحصار کرنا۔ آج ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں کہ آج کا دن میرے لیے کیسا رہے گا، میرا سٹار کون سا ہے؟ کس نے ہمیں بتایا؟ کوئی تورات میں ہے، انجیل میں اللہ نے ایسا حکم دیا، زبور میں دیا، صحف ابراہیم میں دیا، یا اللہ نے اپنی پاک کلام قرآن میں یہ حکم دیا کہ تمہاری قسمت جو ہے ستاروں کے ساتھ منسلک ہے؟ لیکن ہم سب کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، اللہ ہی جسے بچا لے۔ اور یقین جانیے اکثر و بیشتر نہ بھی چاہتے ہوئے اگر نظر سے وہ گزر جائے نا، تو اس میں لکھا ہو آج کے دن تمہارے لیے مبارک نہیں ہے، تو ہم بڑی احتیاط سے وہ دن گزارتے ہیں کہ یہ نامبارک نہ ہو جائے۔ اسی کا نام شرک ہے۔ ہم اپنی ہر نماز کے بعد اللہ رب العزت کے ایک یقین دلاتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں نا، یہاں فرقہ بندی نے کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ ہم صحیح رسول اللہ کی سنت طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کا طریقہ تھا یا جس مسلک سے ہمارا تعلق ہے، جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے وہی ٹھیک ہے، دوسرے کو میں نے نہیں دیکھنا۔ حالانکہ ہمارا مسلک ہمارے باپ دادا کا نام ہدایت نہیں ہے، ہدایت اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کا نام ہے۔ تو نماز کے بعد عمومی طور پہ ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے، یہ دعا نہیں کرتے۔ بھئی اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نماز کے فوراً بعد کچھ اذکار پڑھتے ہیں، ہم انہیں تو بھول گئے، ہمیں اپنی رسم یاد رہ گئی کہ ہاتھ اٹھائے منہ پہ پھیرے، اس کا نام دعا ہو گیا ہے، جس میں نہ اطمینان ہے، نہ سکون ہے، نہ اللہ کی تعریف ہے، نہ رسول اللہ پہ درود ہے۔ چند کلمات کہہ کے منہ پہ ہاتھ پھیر لینے کا نام دعا بنا لیا، اور جو بات اللہ کے رسول نے سکھائی اسے فراموش کر دیا۔ ان اذکار میں ایک ذکر یہ بھی ہے، سیدنا اللہ اکبر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے صاحب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، فی کل دبر الصلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد جب تم نماز مکمل کر لو تو اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا، اس پہ عقیدہ رکھنا۔ وہ کیا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، دنیا کا کوئی طاقتور، کوئی مالدار، کوئی صاحب علم، صاحب منصب نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے، اے اللہ جب تک تو نہ چاہے۔ تو پھر یہ کیا عقیدہ ہوا کہ سفر ہمارے لیے منحوس ہے، اس میں ایسا ہوگا، یا ستاروں کی وجہ سے ہماری قسمت بدلتی ہے کہ اگر، بلکہ یہاں تک کہ عقیدے اتنے بگڑ چکے ہیں، ایسے گھروں میں بھی سوال کرتے ہوئے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ سوال کرتی ہیں کہ اللہ نے بیٹا یا بیٹی عطا کیے ہیں اور فلاں تاریخ کو ہوا، اس کا سٹار یہ ہے، اور یہ بتائیں کہ قسمت کے اعتبار سے اس کا نام کون سا ٹھیک رہے گا۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ تھا، کس نے مسلمان کو یہ سوچ دی ہے؟ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور نبی کریم نے فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ یہ اپنی ہر مصیبت کے وقت واویلا نوحہ کریں گے، اور آج اسے فرض سمجھ لیا گیا ہے، جس میت پہ نوحہ نہ ہو، جہاں بال نہ کھولے جائیں، جہاں پیٹا نہ جائے، تو کہتے ہیں اسے محبت ہی نہیں اپنے مردے سے۔ کہا یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں جو میری امت کے اندر آ جائیں گی۔ میرے عزیز بھائیو، میں نے آپ کے سامنے سورت یونس کی آخری آیات پڑھی۔ سورت یونس ان سورتوں میں ایک خوبصورت سورت ہے جس میں اللہ نے اپنی توحید کے، اپنی وحدانیت کے بہت سے دلائل دیے،
اور شرک سے بچنے کے لیے بہت سی باتیں بتائی ہمیں، اور آخر میں آ کے اللہ رب العزت نے جو کہا وہ میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ میں کسی کی مخالفت یا موافقت کے لیے یہ سب کچھ نہیں عرض کر رہا، میں صرف اللہ کا حکم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ کو کہیں محسوس ہو کہ میں اپنی ذات، اپنے فرقے، اپنے ماں باپ یا اپنے طریقے پہ آپ کو دعوت دیتا ہوں تو مت قبول کیجئے گا۔ تو اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اپنے رب کے روبرو پیش ہونا ہے، اور اللہ نے اپنے قوانین کے مطابق ہمارے فیصلے کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ سورت یونس ہے، اس کی آخری آیات 106 سے لے کر 109 تک، اسے ضرور اپنے گھر میں کھول کے پڑھنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ پکارنا، نہ اسے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی تمہارا نفع کر سکتا ہے نہ تمہارا نقصان کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 106 سورت یونس 11واں پارہ، اس کی آخری صفحے پہ آپ چلے جائیں۔ آپ ضرور، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ضرور قرآن کو کھولیں اپنے گھر جا کے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی متصرف نہ سمجھنا کہ کوئی اور بھی کچھ کر لے گا، کوئی وقت ہمارے لیے برا بن جائے گا، کوئی مہینہ برا ہو جائے گا، کوئی شخصیت بری ہو جائے گی، یا کسی کی وجہ سے ہمیں فائدہ مل جائے گا۔ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، یہ انڈرسٹوڈ، یہ لوہے پہ لکیر ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اس کائنات کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ اللہ نے پہلے کوئی بنایا تھا، نہ اب کوئی بنایا ہے، نہ آئندہ کوئی بنائے گا۔ ان سے بہتر شخصیت کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما رہے ہیں، سورت اعراف ہے، کل، اے نبی آپ بھی انہیں فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ کل، اے نبی فرما دیجئے، لا املک، میں نہیں مالک، لنفسی، اپنی جان کے، نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں۔ کون ہے مالک؟ اللہ۔ الا ما شاء اللہ، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے لوگوں میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں صرف بھلائی پاتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی زندگی میں تکلیف نہ آتی۔ جس بندے کو پتا ہو کہ کل یہ ہونے والا ہے، وہ کب وہ اس طرف جائے گا؟ اللہ نے اپنے حبیب کریم کی زبان سے کہلوایا، اس قرآن کے اندر سورت اعراف ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ہمیں یہ بات بتلا رہے ہیں کہ ہمارے عقائد کی درستگی کے لیے، ہماری سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہ نفع نقصان ستاروں کی وجہ سے نہیں ہوتا، نفع نقصان کسی مہینے کی وجہ سے نہیں ہوتا، نفع نقصان کسی انسان کی وجہ سے نہیں ہوتا، نفع نقصان جس نحوستوں کا نام لیتے ہو اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ نفع نقصان ما لا ينفعک ولا یضرک، نہ کوئی کسی کا نقصان کر سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے اپنی سوچ یہی رکھی، اپنا عقیدہ یہی بنایا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر یاد رکھو تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔
پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے ایک بات کا جواب دو. اللہ نے سوال کیا ہے مجھ سے، آپ سے، دنیا کے ہر انسان سے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. بتاؤ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرے تو کون ہے تمہیں اس تکلیف سے نکالے گا؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، نہیں نکال سکتا. اگر کوئی نکال سکتا ہے تو إِلَّا هُوَ، صرف وہ نکال سکتا ہے. دوسرا سوال، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر چکا ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ، پھر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تم سے بھلائی روک نہیں سکتی. فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، جس سے چاہتا ہے روکتا ہے. تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سوچ ہمیں بدلنا ہوگی. میں یہ بات سمجھتا تھا کہ شاید ہمارے شہر میں ایسی بات نہیں. جب میں ہمارے پاس وپاری کام کے لیے میں کام کرتا تھا کپڑے کا، اس وقت لوگ آتے تھے، یہ خصوصاً گجرات اور اس کے آگے پٹی یا لاہور اس کے آگے لوگ یہ جو ہے نا سفر میں بالکل شادی نہیں کرتے تھے. لیکن دکھ اس بات کی یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں، وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 5707. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یقول، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرہ. 4 چیزوں کے متعلق لوگوں کا تصور ہے کہ یہ منحوس ہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ نحوست نہیں ہے. ان میں چوتھی بات فرمایا ولا سفر، سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. یہ جاہلیت میں بھی لوگ اسے منحوس تصور کرتے تھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس میں نحوست نہیں ہے. اگر میں کہوں اس میں نحوست ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں یہ بات کرنا مجھے کہاں پہنچائے گا. اللہ کے نزدیک کس کی بات کی اہمیت ہوگی، میری یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر رسول اللہ کی بات کی اہمیت ہے تو میں غلطی پہ ہوں، اور یقیناً میں غلطی پہ ہوں، اور میں یہ اپنی بربادی کے لیے یہ عقیدہ بنا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ایسے ایسے عقائد بنائے ہوئے ہیں کہ سفر بیماریوں کے نزول کا مہینہ ہے، 9 لاکھ سے زیادہ بیماریاں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور بدقسمتی یہ وہ ان کتابوں کو اسلام کا نام دیا ہے جہاں یہ شرک کی دعوت دی جاتی ہے. اور بعض ہمارے علماء یہ باتیں لکھتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اور 13 تیزی کے دن ہیں یہاں، یعنی سخت ترین جو ہے یہ پہلے 13 دن ہوتے ہیں. جب 13 دن گزر جاتے ہیں پھر لوگ اپنے گھروں میں چنے ابال کے تقسیم کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت اس دفعہ ٹل گئی. میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے مصیبت اگر بھیجنی ہے تو کون ٹال سکتا ہے؟ تو اگر اللہ نے ٹال دی ہے تو پھر سفر نے مصیبت کو نہیں ٹالا، ہمارے رب نے ہی ٹالا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو کسی حاجت کے لیے وہ نکلا اور اس کے سامنے کوئی ایسا واقعہ اور ایسا معاملہ پیش آیا جسے اس نے منحوس خیال کیا، اس نے اپنا کام چھوڑ دیا، نبی مکرم فرماتے ہیں فقد اشرک، اس بندے نے شرک کیا ہے. اب
اگر ہماری سوچ نہیں بھی ایسی ہے، ہم شرک کو برا ہی سمجھتے ہیں، لیکن جب بے شمار ہمارے بھائی ایسے ہیں، گھر سے نکلے، کالی بلی آ گئی، واپس پلٹ گئے، یہ ہمارے لیے اچھا شگون نہیں ہے، یہ نحوست ہے ہمارے لیے، اور واپس پلٹ آئے کہ اس سفر میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوگی۔ یا کوئی ایسا معاملہ ہوا، صبح دکان پہ گاہک آیا اور ادھار کا تھا، کہا آج سارا دن برباد ہو گیا۔ یا کسی نے جھگڑا کر لیا، کہا میرے متھے کون بندہ لگ گیا ہے، آج تو کو منحوس میرے متھے لگ گیا۔ یہ ساری سوچ جو ہے یہ ایک مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے کسی کو ایسے منحوس تصور کیا، وہ کوئی شخص ہے، وہ کوئی چیز ہے، اور پھر اس نے اپنے ارادے سے باز آ گیا صرف اس لیے کہ یہ نحوست ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ صحابی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کفارۃ ذالک، اگر ہم سے یہ غلطی ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ اگر انسان ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اسے فوراً اپنا ارادہ بدلنا چاہیے، جس چیز سے رکا ہے نہیں رکنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ خیر کہیں سے نہیں ہے، خیر تو صرف تیرے پاس ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، اے اللہ تیرا حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، ولا الہ غیرک، تیری ذات کے علاوہ کوئی میرا الہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم سے یہ زندگی میں بارہا مرتبہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم ایسا سوچتے ہیں، ایسا فیصلہ کرتے ہیں اور ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے اندر لوگ ایسی سوچ رکھتے تھے، ایسا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جب تمہارے اندر ایسی سوچ بنے، ایسی بات آئے، تو پھر یاد رکھو فوراً اس کام کو کرو جس کے کرنے سے روکنے کا تمہارے اندر جو ہے معاملہ پیدا ہو رہا ہے، کہ سوچ آئی یہ کام ایسا کیا تو نحوست ہوگی، کہا فوراً وہ کام ضرور کرو۔ کیوں؟ یہ کام تمہیں اپنے رب پہ توکل سکھائے گا، اور اگر انسان اپنے رب پہ توکل کرتا ہے تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص بھی اپنے رب پہ اعتماد کرتا ہے، اب توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اس کائنات میں سب سے سچی ذات اللہ کی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کوئی نہیں اپنی بات کے اندر، اور اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کی بات بہترین ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی۔ آپ اپنے ہر خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کلام ہے، اس کے بعد وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین بات ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی بات ہے۔ ہم ساری کائنات کے لوگ مل جائیں، ایک بات پہ متفق ہو جائیں، اور رسول اللہ کا فرمان اس کے خلاف ہو، ہم سب جھوٹے ہیں، ہم سب غلطی پہ ہیں، ہم بہکے ہوئے ہیں، ہم رائے راست سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول سچے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے چچا زاد بھائی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن مجھے میرے آقا نے وصیتیں کی، نصیحتیں فرمائی، میں آپ کے ساتھ
آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ان نصیحتوں میں ایک بات یہ تھی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے میرے بیٹے یہ بات یاد رکھنا، اگر ساری امتیں بھی جمع ہو جائیں اور سب کی سب تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو کہا نہیں پہنچا سکتی، تجھے صرف اتنا فائدہ ملے گا جتنا اللہ چاہتا ہے۔ پھر کہا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اگر ساری امتیں جمع ہو جائیں اور تمہیں نقصان دینا چاہیں، لَن يَضُرُّوكَ نہیں دے سکتی مگر إِلَّا كَتَبَهُ اللَّهُ، اللہ نے جتنا تیرے مقدر میں تکلیف لکھی ہے صرف وہ ہوگی، اس سے زائد تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا کوئی۔ اگر رسول اللہ سچے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یقیناً سچے ہیں، ہمارا ایمان ہے، اگر یہ بات اس بات پہ ایمان نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے بڑا سخت قانون بنایا ہے اپنے نبی کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے، کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ نبی کی مخالفت یا فتنوں میں ڈالے گی یا اللہ کے عذابوں میں ڈالے گی، تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی قوم برباد ہوئی اپنے انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہوئی، تو میرے بھائیوں نادانست میں، بھول کے اندر کہیں ہم بھی اپنے نبی کی مخالفت نہ کرتے رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ذکر ہوا نحوست کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا گھر میں، نمبر 2 عورت میں، نمبر 3 سواری میں، لیکن آپ نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے، اس میں بھی کوئی نہیں۔ اگر ہوتی تو ان میں ہوتی، لیکن نہیں ہے۔ آج ہم چونکہ اللہ نے مجھے بیوی کے اوپر مقدم بنایا، بڑا بنایا، اس کا کفیل بنایا، جب زبان پہ آتا ہے کہہ دیتا ہوں تو منحوس ہے، تیری وجہ سے گھر میں یہ ہو رہا ہے، اور گھر کو منحوس کہہ دیتے ہیں۔ جب سے اس گھر میں آئے ہیں اس وقت سے ہمارے حالات ہی بگڑ گئے ہیں، یہ ہمارے لیے بھاری بن گیا ہے۔ کوئی گاڑی لے لے، سواری لے لے تو وہ اس کو کہہ دیتے ہیں یہ بڑی منحوس ہے جی، جب سے آئی ہے یہ تکلیفیں ہی دے رہی ہے۔ بھئی گاڑی نے کیا تکلیف دینی ہے؟ یا گھوڑا اس کی سواری ہے، اس نے کیا تکلیف دینی ہے؟ انسان اپنا آپ نہیں سوچتا کہ میں کیسے ڈرائیو کر رہا ہوں، یہ کہتا ہے یہ گاڑی کی وجہ سے ہوا، تو میں اپنے آپ کو سوچوں کہ میں نے ڈرائیو کیسے کیا، میں نے اپنے دماغ کو حاضر نہیں رکھا، کان پہ موبائل لگایا ہوا ہے، ذہن فیکٹری میں بیٹھا ہوا ہے اور ڈرائیو کر رہا ہے۔ اگر ٹکر ہوگی تو اپنی بے وقوفی پہ ہوگی، گاڑی کو گالی دینے کا کیا مطلب ہو؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہونی ہوتی تو ان میں ہوتی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم زندگی میں بہت سے معاملات میں بدشگونی لیتے ہیں کہ فلاں کام ہوا یا فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کام کی ایسا ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا لیس منا
وہ شخص میرا امتی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون؟ من تطیر او تطیر لہو، جس نے بدشگونی لی یا جس کی وجہ سے بدشگونی لی گئی، جس نے کہانت یعنی نجومی سے جا کے پوچھا یا جس کے لیے پوچھا گیا، جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، اور جس نے گرے، آج کل دھاگوں پہ گرے باندھ کے نا بازو پہ، گلے پہ، پاؤں پہ، یہ اللہ نے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ پھونکے مار مار کے گریں لگانے والوں سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی، اور ہم اس میں خیر تلاش کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں صحت ملے گی، ان گرہوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں آسانی آئے گی، ہماری بیماری ٹلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے پیتل کا کڑا اپنے ہاتھ میں ڈالا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے درد ہے جوڑوں کی، اس لیے میں نے پہنا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیری درد کو کبھی ٹھیک نہ کرے، اگر تم اس عقیدے اور اسے پہنے ہوئے مر گیا کہ اس کی وجہ سے مجھے شفا ملے گی، تو تم ایمان اور اسلام کی نہیں شرک کی موت پہ مرے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سرخ و سفید سبز دھاگے باندھے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں شفا کی سبب ہیں۔ ہمیں اللہ پہ توکل نہیں، ایک شخص جس نے ہاتھ سے گریں باندھ کے پھونک مار دی وہ ہماری شفا کا مالک بن گیا۔ حالانکہ بہترین بات جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی، آپ نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، لوگو اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے تمہاری دعا کے۔ اگر تم اللہ سے فیصلہ ٹلوانا چاہتے ہو، اپنی مصیبتوں کا مداوع چاہتے ہو، تو اس سے دعا مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ہمیں بتایا کہ الطیرۃ شرک، یہ بدشگونی لینا، کسی چیز کو برا سمجھنا، اسے اپنے لیے منحوس تصور کرنا، اسی کا نام شرک ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ آپ نے کہا یہ کیسے شرک ہو گیا؟ کہا اس کی وجہ سے انسان اللہ پہ توکل چھوڑ دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تم اپنے رب پہ توکل کرو، کیونکہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ اپنے فیصلے کے اندر خود مختار ہے۔ ہمارے فیصلے کو ٹالا جا سکتا ہے، ہمارے فیصلے کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، ہم ہر وتر کی دعا میں، وتر کی نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ جب تیرا فیصلہ آئے اس کے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان اللہ بالغ علی امری، ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک اندازہ، ایک طریقہ، ایک پلاننگ مقرر کی ہوئی ہے، اس کے مطابق کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دنیا میں کوئی چیز نحوست ہے بھی؟ یاد رکھیں ہمیشہ یہ جو ہے تانا دیا گیا ہے، انبیاء کو بھی دیا گیا اور نیک اور صالح لوگوں کو دیا گیا۔ اگر ایک شخص کسی مجلس میں نمازی آدمی ہے، اچھا ہے، اس کا ذہن اچھا ہے، شادی کی مجلس میں وہ ناچ گانا سب کچھ ہو رہا ہے، وہ منع کرتا ہے بھائی اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔
تو اگر نقصان ہو جائے کہنے وہ کالی زبان والے نے کہا تھا نقصان ہوگا. بھائی اس نے تو یہ کہا تھا کہ یہ طریقہ کار جو اختیار کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. جب نتیجہ ویسے نکل گیا تو اسے نحوست کہا, یہ نہیں کہا جو ہم نے کیا ہے وہ منحوس تھا, جو ہم کر رہے تھے وہ غلط تھا. یہ نہیں کہتے. اس نمازی کو کہتے ہیں اس کی زبان کالی ہے. اور یہ صرف نمازیوں کو نہیں, اچھے لوگوں کو نہیں, اچھی سوچ والے لوگوں کو نہیں, انبیاء کو یہ کہا گیا. آپ سورت یاسین پڑھ کے دیکھ لیں کہ ایک بستی کا تذکرہ ہے جس میں اللہ نے 2 رسول بھیجے. جب انہوں نے دونوں کا انکار کیا تو اللہ نے فعززنا بثالث تیسرا بھیج دیا کہ شاید ان کی بات مان لے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقالوا انا الیکم مرسلون, تینوں قوم کے پاس جا کے کہنے لگے ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اب جواب قوم دے رہی ہے ما انتم الا بشر مثلنا, تم ہماری طرح انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء, اللہ نے تم پہ کچھ نازل نہیں کیا. ان انتم الا تکذبون, تم جھوٹ بول رہے ہو. یعنی انبیاء کو جواباً یہ کہہ رہے ہیں. پھر انبیاء کہتے ہیں قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون, ہمارا رب جانتا ہے کہ اس نے ہمیں بھیجا ہے, ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے. وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارے اوپر صرف پہنچانا ہے, ہم کھول کے صاف ظاہر ہر بات تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں. جب یہ بات ہوئی تو اب اس بات کا جواب نہیں تھا. کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم, ہمیں تم منحوس لگتے ہو, ہماری ہر بات کے درمیان آ جاتے ہو, جو کرنے لگے آگے کہتے ہو یہ کرو یہ نہ کرو. قالوا انا تطیرنا بکم, تم ہمیں منحوس لگتے ہو, نعوذ باللہ من ذالک. لئن لم تنتہوا لارجمنکم, اگر تم باز نہ آئے ہم پتھر مار مار کے مار دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ہم ایک سخت ترین تمہیں عذاب دیں گے. قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُمْ, انبیاء نے کہا منحوس ہم نہیں ہیں, نحوست تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے اوپر ہے. حقیقتاً اگر دنیا میں نحوست کی نام کی کوئی چیز ہے تو وہ گناہ ہے جو انسان کرتا ہے. یہ گناہ ہی انسان کو رائے راست پہ نہیں آنے دیتے, یہ گناہ انسان کو اپنی اصلاح نہیں کرنے دیتے. کہا قالوا انا تطیرنا بکم قالوا طائرکم معکم, یہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی چمٹی ہوئی ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ بل انتم, کیونکہ تم نصیحت ہی نہیں پکڑ رہے, بات کا جواب نہیں تو تم نے ہم نے منحوس کہہ دیا. کہا نحوست تو تمہارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے کہ تم حق کو پہچانتے بھی ہو, قبول نہیں کر رہے. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم بڑی ہی حد سے بڑھنے والی قوم ہو. اب یہی بات رسول اللہ کو بھی کہی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ نساء آیت نمبر 78 اور 79 میں ان تصبک حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ, اگر انہیں کوئی اچھائی بھلائی پہنچتی کہتے تھے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور ہمارا یہ حق تھا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ, اگر کوئی تکلیف آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دیتے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. تو اللہ نے کہا قل, اے میرے نبی نے فرما دیجئے کل من عند اللہ, اگر آسانی اللہ کی طرف سے آئی ہے تو یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے, رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے. کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا, ایسی قوم کا کیا حال ہے جو بات کو سمجھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتی, بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں, فرعون اور آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا. یہ ہمیشہ اہل حق کو ایسی باتیں کی جاتی ہیں. حقیقتاً اہل حق
دعوت اللہ دینے والے نحوست نہیں ہوتی، نحوست گناہوں کی ہوتی ہے جو انسان خود کر رہا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق سورۃ اعراف آیت نمبر 31 میں یہ بات ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب انہیں کوئی اچھائی ملتی تو کہتے تھے یہ تو ہماری ہے، ہماری کوشش کا نتیجہ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، اگر انہیں کوئی مصیبت، تکلیف یا آزمائش آتی تو کہتے یہ موسیٰ کی نحوست کی وجہ سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَمَن مَّعَهُ، اور ان کے جو ساتھی ہیں نا، یہ ان سب کی نحوست کا سبب ہے۔ کہا الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، کہا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نہ موسیٰ نہ ان کے ساتھیوں کی طرف سے نہیں، اللہ تمہارے اوپر یہ وبال ڈال رہا ہے تمہاری اپنی نحوست کی وجہ سے۔ اور اسی طرح صالح علیہ السلام کو بھی، ہر نبی کو علی ھذا القیاس اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ میرے عزیز بھائیو، ایک اور بات کے متعلق بھی، اس میں بھی ہم سے بہت بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ہر انسان اولاد کا طالب ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اگر تو بیٹا ہو جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اگر بیٹی ملی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اللہ کسی کو بیٹی کی خوشخبری دیتے ہیں تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دکھ کے مارے ڈوب جاتا ہے، اور کہتا ہے یہ کیا نحوست مجھے مل گئی، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اللہ نے اسے اپنی رحمت قرار دیا۔ میرے بھائیو، یہ بات تاریخ کا حصہ ہے، اور انسانی تجربہ اس بات کا شاہد ہے، جہاں بوڑھے ماں باپ کو سسکتے تڑپتے ہوئے بیٹے چھوڑ دیتے ہیں، ہمیشہ بیٹیاں سنبھالتی۔ جن بیٹیوں کے حق چھینتے ہیں، جن وراثتوں کو دے کے اپنے بیٹوں کو دے کے پالتے ہیں ہم، جب ماں باپ کو ضرورت پڑتی ہے تو بیٹے نہیں بیٹیاں ہی ہمیشہ اپنی جانیں دیا کرتی۔ جن کو ہم منحوس تصور کرتے ہیں وہی ہمارے لیے خیر کا سبب اور ٹھنڈی ہوا کی سبب بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو، آخری بات جو ہمارے بڑی سمجھنے کی ہے، ایک لمبی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ میرے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا، یہ خواب کی کیفیت تھی یا کیا تھی اس کے متعلق حدیث میں وضاحت نہیں، کہ میرے سامنے انبیاء گزر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کی جماعتیں، ان کے گروہ جا رہے تھے۔ بعض انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، یعنی ان کی ساری زندگی کی محنت، ایک بندہ بھی مسلمان نہ ہوا۔ کہتے ہیں پھر میں نے ایک عظیم گروہ کو دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ میری امت ہے؟ کہا نہیں، یہ آپ کی امت نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں تھوڑے سا خیال پیدا ہوا تو اچانک میں نے دیکھا آسمان کے دونوں افق کناروں کے اوپر اتنا جم غفیر تھا، اور مجھے فوراً کہا گیا اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ کی امت یہ ہے، اور ان کے اندر 70,000 بندے ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ان میں ان کی صفات پھر بیان کی۔ ان کی صفت کیا ہوگی؟ نہ وہ دم کرتے ہیں، نہ وہ دم کرواتے ہیں، اور پھر فرمایا نہ انہوں نے کبھی نحوست پکڑی ہے، نہ انہوں نے کہانت کی ہے، یعنی ہمیشہ اپنے رب پہ توکل کیا ہے۔ ایک صحابی عکاشہ بن محصن فوراً کھڑے ہو گئے،
کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، مجھے بھی اللہ انہی میں شامل فرما دے۔ آپ نے فرمایا ہاں عکاشہ تم انہی میں سے ہو۔ پھر دوسرا صحابی اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی، آپ نے فرمایا وہ سبقت لے گیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ پہ توکل اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی امت میں جو بے شمار لوگ جنت میں جائیں گے، ان میں 70,000 وہ جو سب سے زیادہ، یعنی مقدمۃ الجیش، کسی فوج کا جو سب سے اگلا مقدمہ ہوتا ہے، جو وہ جنت میں سب سے پہلے بغیر حساب کے، جن سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کیا 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 نہ کیا، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ تو وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے انہوں نے کبھی کہانت نہیں کی، کبھی کسی کو نحوست نہیں تصور کیا۔ تو اگر ہم بھی ایسا کر لیں تو شاید ہمارا شمار بھی ان میں ہو جائے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج کی مجلس میں جتنی نصیحت ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ مہینہ سفر کا نحوست نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز، تکلیف یا مصیبت، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، آسانی اور آسائش بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی نے کہہ دیجئے، ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے دنیا جہان کے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے حق تمہارے پاس آ گیا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو اس ہدایت کے رستے کو قبول کرے گا وہ تو ہدایت اس کا مقدر اور اس کے لیے ہی خیر ہوگی۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو شخص گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا، اس ہدایت کو قبول نہیں کرے گا، اس گمراہی کا خمیازہ اسے خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ وما انا علیکم بوکیل، اے پیغمبر انہیں فرما دیجئے میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں کہ میں زبردستی پکڑ کے کرواؤں گا۔ تمہارے سامنے بات رکھ دی، جس کا دل چاہتا ہے قبول کر لے۔ واتبع ما یوحی الیک، اتباع کیجئے اس وحی کی جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی۔ وصبر، اور اسی پہ جم جائیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے کہ تمہارے لیے جنت یا جہنم، جو بھی معاملہ ہونا ہے، وہو خیر الحاکمین، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس فیصلے کے وقت ذلت سے اور اللہ رب العزت ہمیں فیل ہونے سے، ناکام ہونے سے محفوظ رکھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو سچا تصور کر لیں، اپنی زندگی کو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے گزاریں۔ کوئی دنیا کی طاقت کسی کا نہ کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ سنوار سکتی ہے۔ یہ اللہ ہی کی طرف سے مصیبت بھی آتی ہے، اللہ ہی آسانیاں دیتا ہے۔ اللہ اس بات کو ہماری زندگی، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کا حصہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔